السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نیم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 27 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ واک کے بعد وہ دونوں واپس روم میں آ گئے۔ ارباب آ کر لیٹ گیا، شاید وہ تھک گیا تھا۔ تبھی وحاش روم میں داخل ہوا۔ آفس سے سیدھا وہ ارباب سے ملنے آیا تھا۔ آ گئی بھائی کی یاد؟ ارباب اسے دیکھ کر تھوڑا ناراضگی سے کہنے لگا۔ مشل مسکرا دی۔ بھائی ڈیڈ ہی نہیں سننے دے رہے تھے مجھے، لیکن یقین جانیے آپ سے ملنے کا بہت دل تھا، اسی لیے سیدھا آفس سے یہاں آپ سے ملنے آ گیا۔ وحاش اس کی جانب بڑھ کر معصومیت سے اسے بتانے لگا۔ ارباب مسکرا دیا اور اسے گلے لگایا۔ اب طبیعت بہتر ہے میری، تم پریشان نہ ہو۔ ارباب نے اسے تسلی دی، جس پر وہ مسکرا گیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسے وحاش بھائی؟ مشل نے مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص نرم لہجے میں پوچھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں بھابھی؟ وحاش نے اسی کے انداز میں اس سے بدلے میں سوال کیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، مشل نے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کب تک ہاسپٹل والے ڈسچارج کریں گے بھائی آپ کو؟ وحاش نے اب کی بار ارباب کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کل گھر آ جائیں گے ارباب، مشل نے ارباب کے بدلے جواب دیا۔ وحاش اس بات میں سر ہلا گیا۔ وحاش کچھ دیر بیٹھا رہا اور پھر تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے وہ گھر کے لیے چل پڑا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارباب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر واپس آ گیا تھا۔ مشل اور ارباب ٹی وی لاؤنج میں پہنچے تو گھر کے سبھی افراد وہیں موجود تھے۔ وہ باری باری سب سے ملا اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی ارباب بھائی؟ زوبیہ اس کے پاس آتے ہوئے دھیمے لہجے میں سر جھکائے کہنے لگی۔ ارباب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، وہ نرمی سے اسے کہنے لگا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دی اور پیچھے ہو گئی۔ ہائے ارباب، میں تو تمہارے لیے اتنی پریشان ہو گئی تھی۔ جب منحوس سایہ سر پر ہوگا تو تمہارے ساتھ ایسا تو ہوگا۔ نوشین محترمہ ارباب کے پاس آ کر بیٹھی نخوت سے مشل کو دیکھ کر بولی۔ مشل کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ مگر پھپھو، مجھے تو لگتا ہے مشل کا میری زندگی میں آنا میری خوش قسمتی ہے۔ ارباب مشل کے ہونٹوں پر سمٹی ہوئی مسکراہٹ دے کر فوراً سے جواب دیا۔ نوشین محترمہ کا اچھا خاصا منہ بن گیا۔ اوئے ہوئے بھائی، وہاں اس کے جواب پر خوش ہوتا اونچی آواز میں کہنے لگا۔ بالکل مشل کی ہی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے میرا بچہ صحیح سلامت یہاں ہے۔ صدف محترمہ بھی ارباب کی بات سے متفق ہوتی کہنے لگی۔ مشل مسکرا دی۔ شکر ہے کہ مشل نے صدف محترمہ کا دل جیت لیا تھا۔ عاطف ملک، احمد ملک مسکرائے۔ ارباب بچے، آپ کو کچھ چاہیے کیا؟ صدف محترمہ نے فکر مند سے اس سے پوچھا۔ نہیں موم، مرجان کہاں ہے؟ ارباب نفی میں سر ہلا کر مرجان کا پوچھنے لگا۔ تبھی زوبیہ نے مرجان کو اس کی گود میں بٹھایا۔ ارباب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ارباب اور مشل کو دیکھ کر مرجان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ مشل نے بھی اسے اٹھایا اور اسے پیار کیا۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر ارباب ان کے ساتھ سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد کہتے ساتھ اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مشل زوبیہ وحاش کے ساتھ مرجان کو لیے بیٹھی رہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اروپ کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی۔ صبح سے اس کی طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ 2-3 دفعہ وہ وومیٹنگ بھی کر چکی تھی۔ ایک دم سر چکراتا ہوا محسوس ہوا اور وہ زمین پر گر گئی۔ کتنی دیر ہے کھانے؟ رشیدہ محترمہ کچن میں آتے ہوئے اروپ سے کہنے لگے، مگر اسے زمین پر گرا پا کر وہ پریشان ہوئی۔ ہائے حاشر، تیری بیوی کو کچھ ہو گیا ہے؟ رشیدہ محترمہ چلا کر حاشر کو پکارنے لگی۔ وہ ان کے چیخنے پر پریشان سا باہر آیا اور کچن کی طرف بڑھا۔ اروپ کو بے ہوش دیکھ کر پریشان تو تھوڑا وہ بھی ہوا اور اسے اٹھا کر کمرے میں لایا۔ آئے ہائے، اسے کیا ہو گیا؟ ٹھیک ٹھاک تو تھی؟ رشیدہ محترمہ نے پریشان سی اسے دیکھتی ہوئی کہنے لگی۔ حاشر نے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے۔ اروپ آنکھوں پر جنبش دیتی ہوش میں آئی۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ حاشر اسے ہوش میں آتا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ صبح سے ہی طبیعت عجیب ہو رہی ہے، سر چکرا رہا ہے اور وومیٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ اروپ بے حد آہستگی سے اسے جواب دینے لگی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ وومیٹنگ؟ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ رشیدہ محترمہ اروپ کی بات نہ سمجھتی حاشر سے پوچھنے لگی۔ الٹیاں آ رہی ہیں اماں اسے۔ حاشر نے انہیں سمجھانا چاہا، وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ تو تم بتا نہیں سکتی تھی؟ کل کو کچھ ہو جاتا تو ہمارے سر پر پہنچ جاتے سب، حاشر نے سرد لہجے میں اس سے کہا، جس پر اروپ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے کون سا یقین کرنا تھا؟ اروپ نے اسے صاف جواب دیا۔ حاشر اسے دیکھنے لگا۔ 1000 دفعہ منع کیا میرے آگے زبان مت چلایا کرو تم، حاشر اس کی بات پر شدید غصے میں آتے ہوئے اسے کہنے لگا، جس پر اروپ خاموش ہو گئی۔ حاشر، ہو سکتا ہے کوئی خوشخبری ہو، ڈاکٹر کو فون ملا۔
رشیدہ محترمہ اندازہ لگاتے ہوئے خوشی سے حاشر سے بولیں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر فون ملانے لگ گیا اور اروپ خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر گھر موجود تھا اور اروپ کا معائنہ کر رہا تھا۔ سب خیر ہے نا ڈاکٹر؟ رشیدہ محترمہ ڈاکٹر کی جانب دیکھتی پوچھنے لگی۔ جی سب خیر ہے، یہ ماں بننے والی ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے ان سب کو آگاہ کیا۔ رشیدہ محترمہ مسکرا دیں۔ یہ خبر سن کر اروپ کو بھی بےحد خوشی ہوئی، جبکہ حاشر سنجیدہ کھڑا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں دادی بنوں گی، رشیدہ محترمہ اروپ کو پیار کرتی خوشی سے بولی۔ حاشر ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے کے لیے بڑھ گیا۔ اروپ خود بھی بےحد خوش تھی۔ رشیدہ محترمہ کچھ دیر اروپ کے پاس بیٹھی رہیں اور پھر اٹھ کر کمرے سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد اروپ کا دھیان حاشر پر گیا، جو خاموش بیٹھا ہوا فون دیکھ رہا تھا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی یہ خبر سن کر؟ اروپ اس کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھنے لگی۔ حاشر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہوئی ہے؟ حاشر نے فون پر نظریں جمائے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ لگ تو نہیں رہا، اروپ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا کر بولا۔ حاشر نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اروپ کیا فضول بات ہے، بولا ہے نا خوش ہوں، حاشر سرد لہجے میں کہتے ساتھ اسے پھر سے مایوس کر کے اروپ خاموش ہو گئی۔ اروپ کے ذہن میں ایک دم ارباب کا خیال آیا۔ جب اسے خبر ملی تھی وہ کتنا خوش ہوا تھا۔ جب انسان آپ سے دور چلا جاتا ہے تب آپ کو اس انسان کا احساس ہوتا ہے۔ مرجان تو اب سال کی بھی ہونے والی ہوگی۔ اروپ مرجان کو یاد کرتے ہی ایک دم مایوس سی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مشل کمرے کی چیزیں ٹھیک کر رہی تھی، تبھی نظر ارباب پر گئی۔ آپ اٹھ گئے؟ مشل اسے جاگتا ہوا پا کر کہنے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ چلیں پھر آپ فریش ہو جائیں تاکہ میں آپ کی بینڈیج چینج کر دوں، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں اس بینڈیج کو۔ مشل وارڈروب میں کپڑے رکھ کر اسے بند کرتی ارباب پر نظریں کیے کہنے لگی۔ جو حکم۔ ارباب اس بات میں سر ہلا کر کہتے ساتھ اٹھ کر باتھ روم کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ مشل مسکرا دی۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہو کر باہر آیا۔ مشل نے اسے کاؤچ پر بٹھایا اور اس کی بینڈیج آرام سے اتارنے لگی تاکہ اسے زیادہ درد نہ ہو۔ بینڈیج اتارنے کے بعد مشل کی نظر اس کی چوٹ پر گئی۔ چوٹ واقعی بہت گہری تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جھک کر اس کی چوٹ پر اپنے ہونٹ رکھ گئی۔ ارباب اس کی اس حرکت پر شاکڈ ہوا اور اسے دیکھنے لگا۔ تم میرے جذبات اجاگر کر رہی ہو مسز؟ ارباب اس کی کمر کے گرد حصار قائم کرتا رومانوی لہجے میں کہنے لگا۔ مشل کی سانس سینے میں اٹک گئی اور اس نے فوراً ارباب کی چوٹ سے لب ہٹائے۔ ایموشنل ہونے کے چکر میں وہ اب پھنس گئی تھی۔ ارباب مجھے بینڈیج چینج کرنی ہے، مشل تھوڑا کنفیوز سی ہوتی رکی ہوئی سانس کے ساتھ بولی۔ تم بینڈیج کرو، میں نے نہیں روکا۔ ارباب اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے کہتا اسے اپنے پہلو میں بٹھا گیا۔ مشل اسے نظریں چراتی چوٹ پر دوا لگا کر اس پر بینڈیج کرنے لگی۔ بینڈیج کرتے دوران اس کا چہرہ ارباب کے چہرے کے قریب ہوا۔ اس کی سانسوں کی تپش خود پر محسوس کرتی وہ نازک جان سے کانپی۔ بینڈیج کر کے وہ اس کی قید سے نکلنے کی صحیح کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ ارباب گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا چہرہ مزید اس کے چہرے کے قریب کر گیا۔ مشل گھبرا کر آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی دھڑکن حد سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ تبھی دروازے پر ہوتی دستک پر ارباب بدمزہ ہوتا پیچھے ہوا۔ مشل اس کی قید سے نکلتی سانس بحال کیے شکر کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ سونے پر ہے، بہت رو رہی ہے، زوبیہ مرجان کو اسے تھماتے ہوئے کہنے لگی۔ مشل اس بات میں سر ہلا گئی۔ تم ٹھیک ہو نا مشل؟ زوبیہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر پریشان سی بولی۔ وہ بالکل، مجھے کیا ہونے، میں ایک دم ٹھیک ہوں۔ مشل اس کے سوال پر پریشان ہوئی مگر خود نارمل ظاہر کرواتی وہ مسکرا کر اسے جواب دینے لگی۔ زوبیہ اس بات میں سر ہلاتی چلی گئی۔ مشل دروازہ بند کر گئی۔ ارباب کو مکمل نظر انداز کرتی وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور مرجان کو لٹا کر اسے سلانے لگی۔ ارباب مشل کو دیکھ رہا تھا جس کے گال سرخ ہوئے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مشل کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی، تبھی وہاج جو وہاں سے گزر رہا تھا اس کی جانب بڑھا۔ وہاج بھائی، آپ کو کچھ چاہیے؟ مشل اسے کچن میں موجود پا کر مسکرا کر پوچھنے لگی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں مشل، وہاج نفی میں سر ہلا کر بولتا اسے ناسمجھی سے خود کو دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے شکریہ ادا کرنا؟ مگر کیوں؟ مشل اسے پریشان سے دیکھتے پوچھنے لگی۔ تم نے جس طرح بھائی کا خیال رکھا ہے، ہر وقت ان کے پاس، واقعی دادا کا بھائی کے لیے تمہارا انتخاب بہترین تھا۔ وہاج اسے مسکراتے ہوئے وجہ بتانے لگا۔ مشل مسکراتے ہوئے خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ مجھے تو یہ سب کرنا ہی تھا نا بھائی، کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں، آپ شکریہ نہ بولیں۔ مشل انہیں دیکھتے ہوئے بولتی مزید متاثر کر گئی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آمین۔ وہاج اسے دعا دیتے ہوئے کچن سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مشل نے چائے کپ میں ڈالی اور ارباب کے لیے لیتی کمرے کا رخ کر گئی۔ چائے؟
ارباب جو مرجان کے پاس بیٹھا ہوا تھا مشل کے آنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر شکریہ ادا کیا۔ مشل اس کے شکریہ کو دل سے قبول کرتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی اور وضو کر کے کمرے میں واپس آئی۔ جائے نماز بچھا کر 2 سنت کی نیت باندھ کر نماز ادا کرنے لگی۔ ارباب پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا کیونکہ عشاء کی نماز تو کچھ دیر پہلے اس نے پڑھی تھی۔ تبھی وہ سلام پھیر کر فارغ ہوئی تو ارباب کو خود کو دیکھتا پا کر وہ مسکرا دی۔ تم نے عشاء تو ادا کر لی تھی پھر؟ ارباب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شکرانے کے نفل ادا کر رہی تھی۔ شکر ہے اللہ کا آپ صحیح سلامت واپس گھر آ گئے ہیں۔ مشل نے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر جواب دیا اور ارباب کچھ پل اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے خدا کی طرف سے دیا گیا واقعی بے حد حسین تحفہ تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ماں مشل گھر آ گئی ہے، میں ارباب کا پوچھنے کے لیے چلی جاؤں؟ ہدا مسرت محترمہ کے پاس آ کر بیٹھتے ان سے اجازت مانگنے لگی۔ ضرور، مگر جاؤ گی کس کے ساتھ؟ تمہارے ابا کی طبیعت تو کچھ خاص ٹھیک نہیں ہے۔ مسرت محترمہ اسے اجازت دے کر بدلے میں سوال کرنے لگی۔ السلام علیکم آنٹی۔ تبھی جعفر کی آواز پر دونوں کا دھیان اس طرف گیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ مسرت محترمہ مسکراتے ہوئے اس کا حال پوچھنے لگی۔ جعفر نے ایک نظر ہدا پر ڈالی اور ٹھیک ہوں کا جواب دے دیا۔ مسرت محترمہ نے اسے بیٹھنے کا بولا، وہ بیٹھ گیا۔ انکل سے ملنے آیا تھا، ڈیڈ بتا رہے تھے کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ انہیں آنے کی وجہ بتانے لگا جس پر انہیں واقعی بہت خوشی ہوئی۔ اچھا کیا، نماز ادا کرنے گئے ہیں، آتے ہی ہوں گے، تب تک میں چائے بناتی ہوں تمہارے لیے۔ مسرت محترمہ اسے جواب دیتے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ السلام علیکم۔ جعفر ہدا پر نظریں جمائے مسکرا کر کہنے لگا۔ ہدا نے اس کی جانب دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ ہدا نے دھیمے لہجے میں اسے جواب دیا۔ گھر آئے مہمان کو سلام کرنا چاہیے، اور یہاں تو بات پھر آپ کے ہونے والے شوہر کی ہے۔ جعفر نے اسے شریر لہجے میں جتایا جس پر وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگی اور سر ہلا گئی۔ تبھی اختر صاحب ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ جعفر کھڑے ہو کر ان سے ملا، طبیعت وغیرہ کا پوچھا اور وہ دونوں وہیں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ہدا اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ چائے کے دوران بھی وہ اختر صاحب سے گپ شپ کرتا رہا۔ ابا مجھے میری دوست کے گھر جانا ہے، مجھے چھوڑ دیتے ہیں؟ ہدا ان کے پاس آتے ہوئے آہستگی سے پوچھنے لگی۔ اختر صاحب نے اسے دیکھا۔ جعفر چھوڑ دیتا ہے؟ جعفر چھوڑ دو گے؟ اختر صاحب نے جعفر سے پوچھنا چاہا۔ جی انکل، میں بالکل چھوڑ دوں گا۔ جعفر فوراً سے حامی بھر گیا۔ وہ مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، میں بس 2 منٹ میں ریڈی ہو کر آئی پھر۔ ہدا خوشی سے چہک کر کہتے ساتھ اوپر کی طرف تیز قدم اٹھا گئی۔ جعفر مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ وہ دونوں مشل کے گھر جا رہے تھے کہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ تبھی ایک گجرے والا ہدا کی آنکھوں کے سامنے سے گزرا۔ گجرے؟ ہدا نے ستائشی نگاہوں سے گجروں کو دیکھتے ہوئے بے اختیار بولا۔ جعفر کا دھیان بھی اس طرف گیا۔ گجرے پسند ہیں؟ جعفر نے آئیبرو جھکا کر اس سے سوال کیا۔ ہدا نے اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا گئی۔ پسند عشق ہے مجھے گجروں سے، میری پہلی محبت ہے۔ ہدا نے اسے اپنا تعلق گجروں کے ساتھ بتایا جس پر جعفر اپنی مسکراہٹ بمشکل روک سکا۔ اور دوسری کون ہے آپ کی محبت؟ جعفر نے جان کر اسے تنگ کرنے کے لیے سوال کیا۔ وہ سرخ چہرہ لیے سر جھکا گئی۔ جعفر کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جعفر نے گجرے والے کو اشارہ کیا۔ وہ اس کی طرف آیا تو گجرے لے کر اسے پیسے تھما گیا۔ گجرے والا وہاں سے چلا گیا۔ ہاتھ آگے کرو۔ جعفر گجرے ہاتھ میں رکھے اسے دیکھ کر نرمی سے کہنے لگا۔ ہدا نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے۔ وہ اسے گجرے پہنانے لگا۔ گجرے پہناتے دوران ہدا کی نظر جعفر پر تھی۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ شکریہ، وہ گجروں کو دیکھتی خوشی سے کہنے لگی۔ جعفر بھی مسکرا دیا اور گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مشل، ارباب، مرجان اور زوبیہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ تبھی جعفر اور ہدا ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ مشل کی نظر ان پر گئی۔ وہ کھڑی ہو کر اس سے گلے ملی۔ ارباب جعفر سے ملا اور وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی بھائی؟ ارباب بھائی؟ ہدا نے دھیمے لہجے میں اس سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، ارباب نے بھی اسی کے انداز میں اسے جواب دیا جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ مشل اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ہدا زوبیہ سے باتیں کرنے لگے۔ جعفر اور ارباب اپنی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کھانا لگ گیا، آپ سب لوگ آ جائیں۔ مشل کچھ دیر بعد ٹی وی لاؤنج میں آتی مسکرا کر بولی اور وہ سب ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھ گئے۔ جعفر کے لیے تو یہ اپنا دوسرا گھر تھا۔ ہدا بھی خاموشی سے اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ آج ڈنر مشل نے بنایا ہے، زوبیہ نے مسکراتے ہوئے سب کو آگاہ کیا، جس پر ارباب نے فوراً سے مشل کو دیکھا جو تھوڑی نروس لگ رہی تھی۔ تو پھر سب سے پہلے ارباب بھائی ٹیسٹ کریں گے؟ وہاں جو ابھی آفس سے آیا تھا فریش ہو کر سیدھا ڈائننگ پر ہی سب کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا، بولا۔ مشل بھائی کو سرو کرو، وہاج نے اسے کہا تو مشل نے چکن کڑھائی اسے سرو کی۔ سب کی نظریں ارباب پر مرکوز تھیں۔ ارباب نے پہلا نوالا لیا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ارباب نے ایک نظر مشل پر ڈالی جو پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت مزیدار بنی ہے۔ ارباب نے مسکرا کر دل سے تعریف کی۔
مشل ایک دم کھلکھلا اٹھی اور باقی سب نے بھی کھانا شروع کیا۔ سب نے مشل کی تعریفیں کی تھیں سوائے نوشین محترمہ کے، وہ بس منہ بنا کر کھا رہی تھی۔ اور کون سے ٹیلنٹ چھپائے ہوئے ہیں؟ ارباب جھک کر مشل کے کان میں سرگوشی کرتا اس سے پوچھنے لگا۔ مشل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور اس نے اسے دیکھا۔ یہ سیکرٹ ہے، مشل آہستگی سے کہتے ساتھ ایک بار پھر مسکرا دی۔ ان دونوں کو ساتھ مسکراتا دیکھ کر جعفر کو واقعی خوشی ہوئی تھی۔ ہماری گڑیا تو چھا گئی۔ عاطف ملک نے بھی اس کی تعریف کی، جس پر اس نے ان کا مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ابا مجھے آپ سے بات کرنی تھی، نوشین محترمہ عاطف ملک کے کمرے میں آتے ہوئے کہنے لگی۔ بولو۔ عاطف ملک نے ان پر ایک نظر ڈال کر سنجیدگی سے کہا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ نوشین محترمہ نے انہیں کہا۔ وہ نوشین محترمہ کو دیکھنے لگ گئی۔ کتنے؟ عاطف ملک نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ 3 لاکھ، نوشین محترمہ نے تھوڑا جھجکتے ہوئے بتایا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ 3 لاکھ؟ عاطف ملک نے تھوڑا چونک کر دہرایا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور مجھے 3 دن چاہیے، مجھے ضرورت ہے، 3 دن میں چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ نوشین محترمہ نے امید بھرے لہجے میں کہا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگ گئی۔ نوشین، 3 دن میں 3 لاکھ میرے لیے کرنا بے حد مشکل ہے، تم کچھ دن صبر کرو، میں کوشش کرتا ہوں۔ عاطف ملک نے انہیں تحمل بھرے لہجے میں سمجھایا۔ وہ مایوس نظروں سے انہیں دیکھنے لگ گئی اور خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ اب انہیں ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ عاطف ملک کی غیر موجودگی میں ہو سکتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔